آپ کے سوالات اور جو آپ نے یوٹیوب پر بھیجے ہیں اور ان کے جوابات ہم تجزیہ کاروں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے لیے جو سوال آیا ہے یوٹیوب پر وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ مشورہ دینے والوں کے پاس ہر مسئلے کا حل صرف کشکول ہے، چاروں صوبے برابر فنڈز لیتے ہیں، پنجاب کے منصوبے نظر آتے ہیں مگر دوسرے صوبے کے نہیں، اگر سندھ میں کوئی کام کریں تو مجھے خوشی ہوتی ہے لیکن کچھ کر لیں۔ کیا مریم نواز ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں حیران ہوں سندھ والوں پر، سندھ کے وزراء پر، پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں پر اور بلاول بھٹو پر۔ پرابلم کیا ہے بھائی؟ کراچی کا حال دیکھا ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس وقت کدھر جاتا ہے؟ اس وقت کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت جب بچہ لوگ نائی کرتا ہے اور بڑے لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے تو آپ کدھر ہوتا ہے؟ 18 سال 16 17 سال آپ کو ہو گئے ہیں سندھ پر، سندھ کی حالت دیکھی ہے۔ اور بھائی ان کو کرنے دیں پنجاب کو، وہ جواب دیں پنجاب کے عوام کو۔ مریم نواز صاحب اچھا کام کریں گی تو پنجاب والے ان کو شاباشی دیں گے، نہیں کریں گی تو ان کا اکاؤنٹیبل کریں گے۔ آپ کو وہاں بیٹھ کے کیوں سیاستیں کر رہے ہیں؟ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 10 ہزار دیں، بھائی نہیں دینے 10,000۔ آپ نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ نے اپنی ذاتی جیبوں سے پیسے ڈالے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کے پیسے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے پیسے ہیں۔ کار خیر کیا انہوں نے اس سیلاب میں، ان سارے بڑوں نے 4 آنے بھی اپنی جیب سے نکالے ہیں۔ اور بھائی کوئی حکومت نہیں اگر کرنا چاہتی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ٹکے ٹکے کی سیاستیں کر رہے ہیں، ٹکے ٹکے کے بیانات دے رہے ہیں۔ سندھ پہ فوکس کریں، اپنے حالات پہ فوکس کریں۔ سندھ کو صحیح کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، کتنا بجٹ ملتا ہے سندھ کو؟ آپ پنجاب، آپ ویسے مرکز میں آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ جفیاں ڈال کے کھڑے ہیں، ادھر آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کدھر سے بیان دیتا ہے، کدھر سے بیان دیتا ہے، کدھر سے بیان دیتا ہے۔ پنجاب، آپ کراچی سے لاہور آئیں تو لگتا ہے یورپ آ گئے ہیں۔ آپ پنجاب کے شہروں میں پھریں اور سندھ کے شہروں میں پھریں تو سندھ کے شہروں میں جا کے رونا آتا ہے کہ یہ اتنے خوبصورت شہر تھے، انہوں نے ان کا کیا حال کر دیا ہے۔ اور آپ لگے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ بیانات لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیوں ہو رہی ہے یہ سیاست بھٹی صاحب؟ نہ لاجک ہے۔ جی کیوں ہو رہی ہے پھر یہ اس پر سیاست؟ یہ ہوتے ہیں خالی دماغ، جسموں کو زبانیں لگی ہوئی ہیں، اپنا کام ہے کوئی نہیں، اپنا کام کرنا کوئی نہیں، اور ایک سستی شہرت اور سستی قسم کی سیاست اسی نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ہر کوئی، اگر میں آپ پر تنقید کرنے کی بجائے اپنا کام کر لوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سندھ اگر اس قابل ہوتا تو آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں مریم نواز صاحبہ کو کہتا سندھ کو فالو کریں۔ بھائی آپ اپنا صوبہ دیکھیں، پنجاب میں آپ کا کیا پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا پنجاب میں؟ کبھی سوچا ہے کیوں ہوا ہے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اور سندھ میں بھی اگر غیر جانبدار فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے تو اتنی سیٹیں نہیں آئیں گی۔ تو آپ فوکس کریں اس پر، سندھ پر، چھوڑیں پنجاب کو، وہ کر لیں گے جو انہوں نے کرنا ہوا۔ صحیح۔ محمل، آپ کے لیے جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، چین، ایران اور روس کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں جیسے القاعدہ، کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ اعلامیہ کتنا اہم سفارتی بیان ہے؟ اچھا مبشر، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تو جب سے جو ہے فال آف کابل ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر جیسے جیسے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے گئے ہیں جس فریکوینسی سے، تو وہ صاف ظاہر تھا کہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ یعنی کہ افغان طالبان جو ہے وہ دہشت گردوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے افغان سوئل کے اوپر، اور وہ جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کر رہے ہیں۔ اور پاکستان یہ بات اس طرف جو ہے دنیا کی بھی وہ کہتا رہا ان کو کہ آپ اٹینشن دے اس چیز کے اوپر، کیونکہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو نمبر 5 پوائنٹ ہے مبشر، میں وہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے جن دہشت گرد جماعتوں کا نام لیا ہے وہ سب کے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا آئسل، القاعدہ، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، جیش العدل، ٹی ٹی پی، بی ایل اے کا تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن یہ جو ہے، اور میں آپ یہ بھی بتاتی چلو آپ کو مبشر کہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی نے بیسکلی وہاں پر ایک، جس طرح دہشت گردوں کا ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے نا، انہوں نے اس طریقے کا ادھر ایک آپریٹنگ سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہزاروں کی تعداد سے دنیا بھر سے دہشت گرد آئے ہیں۔ کوئی 26-27 ہزار کا نمبر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ظاہر بات ہے ابھی رپورٹ سے ہمیں نہیں پتا، لیکن اسی وجہ سے یہ جو 4 ممالک ہیں
इसका मतलब है कि रीजन के अंदर इसकी जो है वो तशवीश बढ़ गई है कि वहां से जो दहशतगर्दी के ये जो सारे तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, दहशतगर्द तंजीमें, इसका मतलब है कि खाली पाकिस्तान जो है वो उनके निशाने पर नहीं होगा, ईरान, चाइना, रशिया और उसके अलावा फिर रीजन के बाकी भी ममालिक होंगे। इसलिए बहुत अहम है। इसके अंदर जो बातें की गई, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक अफगानिस्तान पीसफुल, यूनाइटेड, इंडिपेंडेंट मुल्क हो, लेकिन जो फ्री ऑफ वॉर, टेररिज्म, नारकोटिक्स हो। फिर उन्होंने कहा है कि एक आप इंक्लूसिव और इस तरह की भी आप जो है हुकूमत और उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उन्होंने रिलीजियस और एथनिक ग्रुप्स की भी जो है उन्होंने राइट्स की और नीड्स की बात की। ओवरऑल बहुत ही मैं कहती हूँ, समझती हूँ अहम है, और आई होप कि अफगान तालिबान जो है वो सुन रहे हैं और इसके ऊपर कोई अमल पैरा हो। ठीक है, एजाज सैयद साहब, आपके लिए ये सवाल है कि जमात इस्लामी के वफ्द ने काबुल का दौरा किया है जिसमें अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए मुबशर, जमात इस्लामी पाकिस्तान की एक ऐसी मजहबी जमात है जिसकी स्ट्रीट पावर तो है लेकिन इलेक्टरल पावर नहीं है, यानी कि लोग इस जमात को वोट नहीं देते। लेकिन एट द सेम टाइम जमात इस्लामी का जो असर व रसूख है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर वो पाकिस्तान तक ही लिमिटेड नहीं है, इस खत्े के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी मौजूद है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में मौजूद है, भारत में जमात इस्लामी मौजूद है, आल्दो भारत और पाकिस्तान की जमात इस्लामी में फ़र्क है। और जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो रशिया के ख़िलाफ़ जंग हुई और उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई तो जमात इस्लामी का नाम अल-कायदा के साथ और तालिबान के साथ दिया जाता रहा है। ये जो दौरा हुआ है जो कि जमात इस्लामी के वफ़द ने मुलाकात की है अफ़गान तालिबान के साथ, उसकी बड़ी अहमियत है। उसकी अहमियत यह है कि अफ़गान तालिबान ख़ुद इलेक्शन या वोट के ज़रिए नहीं आए, तो ये बात इस बात का सबूत है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ ऊंची नीची तो होती रहती है, लेकिन ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत ही के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पर्टिकुलरली जो मजहबी सियासी जमातें हैं, ख़ास करके जमात इस्लामी, वो उसके साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं। और ये जो इंगेजमेंट है इसकी जो फौरी समरात है वो तो हम नहीं देख रहे, लेकिन इस इंगेजमेंट को फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अफ़गानिस्तान भी कर सकता है क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो जमात इस्लामी को कदर की निगाह से देखते हैं, और पाकिस्तान भी कर सकता है अफ़गानिस्तान से बातचीत के लिए। और आपको याद रखना चाहिए कि जो जमात इस्लामी वो जमात थी जिसने हमेशा से, जब वॉर ऑन टेरर भी थी और उस दौरान मारा मारी हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, ड्रोन अटैक हो रहे थे, तो जमात इस्लामी तालिबान की कभी भी मजम्मत नहीं करती थी, हमेशा से ये कहती थी कि मुज़ाकरात करें तालिबान के साथ, बल्कि जमात इस्लामी तो TTP के साथ भी मुज़ाकरात की बात करती रही है। तो इसलिए जो अफ़गान तालिबान है जमात इस्लामी को कदर की निगाह से देखते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज इरशाद भट्टी साहब, महमल सफरा साहिबा, शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।